السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا پرسوں کا جمعہ شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ ہے۔ اس سے 2 جمعے پہلے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب جو معراج کے بیانات کے بعد کا جمعہ آتا ہے، اور چونکہ یہ شعبان کے ایام شروع ہو چکے ہوتے ہیں اور شعبان کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس مناسبت سے معراج کے حوالے سے بھی اور رمضان کے حوالے سے بھی نماز کا موضوع بہت اہم رہتا ہے۔ بڑا اچھا موقع بن جاتا ہے یہ، ایک تو اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج سے جو چیزیں عطا ہوئیں ان میں سے ایک اہم چیز نماز ہے۔ گویا نماز تحفہ معراج ہے، نماز مؤمن کی معراج ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ، جسے حضور نے اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس آنے والے جمعے میں جو 10 شعبان کا بنے گا، غالباً 10 کا ہی بنے گا انشاءاللہ تعالی، تو اس میں نماز کا موضوع بیان کیا جائے۔ اس میں نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات، جماعت چھوڑنے کے نقصانات، اور نماز پڑھنے کے فضائل، جماعت سے پڑھنے کے فضائل، نماز کے دنیاوی اخروی فوائد، اور پھر آخر میں جو امت مسلمہ کی حالت زار ہے نماز کے بارے میں، اس پہ کوئی تبصرہ اور اس پہ بات ہو جائے لب لباب اور خلاصہ کلام کے طور پر، تاکہ ہم اپنی آواز امت تک پہنچا سکیں۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے، واضح ہے اور کافی وافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم زمین پر نہیں بھیجا، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، عرش سے بھی سدرۃ المنتہا سے بھی ماورا، جہاں کسی کی رسائی نہیں، اور اپنا خاص مقام دنو عطا فرمایا۔ اور ہم کلامی تو متفقن علیہ ہے، اور شرف زیارت کا بھی قول ہے صحابہ کا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا کی۔ حالانکہ جب سارا دین زمین پہ اتارا جا سکتا ہے تو نماز بھی زمین پہ اتاری جا سکتی تھی، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر معراج کی رات یہ عطا فرمائی۔ اور جس طرح نمازیں 5 فرض ہیں تو شروع ہی میں 5 دی جا سکتی تھیں، لیکن 50 فرض کر کے پھر 5 معاف کر کے آخر میں 5 باقی رکھ کر یہ نماز کی فضیلت کہ میں نے فرض 50 کی تھیں اور اب باقی 5 رہ گئی ہیں، اور وعدہ ہے میرا آپ کی امت سے، جو ان 5 نمازوں کو پڑھے گا میں ثواب 50 کا دوں گا۔ ما یبدل القول لدیہ، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، بات وہی ہے، وہی رہتی ہے جو ہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اہمیت بھی بہت تھی۔ پھر معراج کی رات اگلی صبح سے جبریل امین آئے اور ہر نماز کے وقت میں آتے تھے، 2 دن تک آتے رہے۔ مشہور حدیث ہے امامت جبریل کی، اور ابھی بیت اللہ شریف میں جہاں اگر امام مطاف میں کھڑے ہوں تو جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں وہاں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے تھے، اور اس سے آگے بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کے پاس نیچے سرخ رنگ کے 8 پتھر لگے ہوئے ہیں، وہ مصلی جبریل کہلاتا ہے۔ جبریل وہاں کھڑے ہوتے تھے اور پیچھے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ 2 دن نماز کے اوقات بھی بیان کیے عملاً، اور نماز کا طریقہ بھی سکھایا
عملی طور پر پہلے دن ایسا کیا کہ ہر نماز شروع وقت میں پڑھی. جب نماز کا وقت شروع ہوتا تھا، فجر کی صبح صادق میں، ظہر کی بالکل زوال ہوتے ہی، عصر کی مثلین یا جو بھی ہے مثل ثالث ہوتے ہی، مغرب کی غروب ہوتے ہی، عشاء کی شفق غائب ہوتے ہی، اور دوسرے دن ہر نماز آخری وقت میں پڑھی، یعنی فجر کی سورج نکلنے سے کچھ پہلے، ظہر کا وقت ختم ہونے سے کچھ پہلے، عصر کی مغرب کے وقت سے پہلے یعنی اسفرار سے پہلے، اور مغرب کی غروب شفق سے پہلے، اور عشاء کی آخری وقت میں. پھر جب 2 دن تک یہ عملی طریقہ سامنے آ گیا تو جبریل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کی نماز کے اوقات ہے، ہم نے اول اور آخر بتا دیا ہے، اس وقت میں وہ اپنی نماز پڑھا کریں. تو اس وقت سے نماز فرض ہے. اور رہا معاملہ قرآن کریم کی آیات کا، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے ایک مقرر وقت کے اندر. اس کا وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے نہ اس کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. پہلے پڑھیں گے تو ہوگی نہیں، بعد میں پڑھیں گے تو قضا ہوگی. اور ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو یعنی نماز پڑھو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں صلو مع المصلی نہیں فرمایا بلکہ ورکعوا مع الراکعین فرمایا. علماء کرام جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو حضور کی امت کی نماز میں رکوع ہے، اس لیے اس خاص چیز کا ذکر فرمایا جس میں یہ امت ممتاز ہے کہ وہ پچھلی امتوں میں چیز نہیں تھی. تو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز کا حکم ہے اور حضور کو حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں، خود بھی نماز پڑھیں. رزق کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو رزق دیں گے. تو بے شمار آیات ہیں، 82 مرتبہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کسی زمانے میں پڑھا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے بیان کیا ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ. اور ایمان کے بعد سب سے پہلی فرض ہونے والی چیز نماز ہے، اور نماز میں کوئی سستی نہیں برداشت. امام احمد بن حنبل تو بے نمازی کو کافر کہتے ہیں، ان کے ہاں آج بھی یہ فتویٰ ہے. اور حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. گو جمہور کہتے ہیں کہ کفر عملی مراد ہے، یا عقیدہ ہی ترک صلاۃ کا ہو گیا کہ نماز کو مانتا ہی نہیں تو کافر ہوا. اور باقی ائمہ میں سے 2 ائمہ امام مالک اور امام شافعی وہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوا لیکن واجب القتل ہے، واجب القتل ہے. اب 3 امام بے نمازی کے قتل پہ متفق ہیں، امام احمد مرتد ہونے کی وجہ سے، اور امام مالک اور امام شافعی حد کی وجہ سے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کا فتویٰ سب سے نرم ہے. وہ فرماتے ہیں بے نمازی کو جیل میں ڈال دیا جائے، یسجن حتی یتوبہ او یموتا. یہ آزاد پھرنے کے قابل نہیں ہے، بے نمازی کاروبار کرنے کے قابل نہیں ہے، بے نمازی بازاروں میں چوکوں چوراہوں میں آنے کے قابل نہیں ہے، اپنے معمولات زندگی باقی رکھنے کے قابل نہیں ہے. اسے جیل میں بند کرو حتی یتوبہ، یہ تو پکی توبہ کرے کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، او یموتا، یہ پھر وہیں جیل میں پڑا پڑا مر جائے، یہ اس کی سزا ہے. اب بتائیے ائمہ اربعہ کے خیالات کی، ان کے ارشادات کی، ان کے فتاوی جات کی روشنی میں کیا حکم ہے بے نمازی کا. قرآن کریم کی آیتیں بے شمار ہیں، احادیث مبارکہ، نماز چھوڑنے کی وعید، جماعت چھوڑنے کی وعید. حدیث میں نہیں ہے کہ میرا دل چاہتا ہے
کہ میں بہت سا ایندھن اکٹھا کروں اور نماز کے وقت میں کسی کے ذمہ لگاؤں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر مسجد میں نہیں آتے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں تو طلباء ہیں، ان کو تو مسجد میں آنا ہی ہوتا ہے، جب کسی اور جگہ جانا ہو اور فجر کے لیے کسی محلے کی مسجد میں جانا ہو تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور یہی میں سوچتا ہوں، ابھی 2 دن پہلے ہم نے فجر کی نماز بھلوال میں پڑھی ہے، مسجد تھی، گنجان آبادی تھی، لیکن ایک صف بھی مکمل نہیں تھی۔ اسی طرح کچھ دن پہلے بھی ہم نے ایک اور جگہ پہ نماز پڑھی تھی، اور شہر میں اتفاق ہوتا رہتا ہے، سال میں 5 6 7 8 مرتبہ تو راتیں باہر آ جاتی ہیں حرمین شریفین کے علاوہ، تو کوشش کرتے ہیں کہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، اگرچہ مسافر ہیں لیکن ٹھہرے تو ہوئے ہیں، تو فجر میں لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ اس محلے میں اتنے ہی مسلمان ہیں بس، اور قیامت کے دن اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ یوم القیامہ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث سب کو پتہ ہے، بچے سے پوچھ لیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا، کہیں گے نماز کا، لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ اور اچھے خاصے دیندار کہلانے والے، داڑھی بھی ہے، حلیہ دینداروں جیسا ہے، نماز نہیں پڑھتے، یا چھوڑ دیں گے، 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں۔ اور فجر میں تو اللہ معاف فرمائے سردی ہو یا گرمی ہو، فجر کا نمازی بہت کم ہو رہا ہے، بہت کم ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سانحہ ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی۔ نہ حالات ہمارے موافق ہیں بین الاقوامی سطح کے، نہ ملک، نہ انٹرنیشنل سطح کے، نہ نیشنل لیول کے، نہ صوبے کے اعتبار سے، نہ ضلع کے اعتبار سے، نہ سوسائٹی کے اعتبار سے، نہ یونین کے تحصیل کے اعتبار سے، نہ محلے کے اعتبار سے۔ ابتری ہے، پسپائی ہے، تنزلی ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک اجلاس میں قائد جمعیت، قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام کا اجلاس تھا اسلام آباد میں، کئی سال پہلے کی بات ہے، کم از کم 10-12 سال تو ہوں گے اس کو، کم و بیش۔ فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے ملک کے پریزیڈنٹ سے پوچھا، صدر مملکت سے پوچھا کہ صاحب نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا، وزیر اعظم سے پوچھا، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے گورنر سے پوچھا، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا، نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ میں نے ملک کے جو اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز لوگ ہوتے ہیں، باری باری سب سے پوچھا تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ حضرت ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب دیکھ لیں، جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں، اپر کلاس کے لوگ ہیں، ان کو تو نماز پڑھنی نہیں ہوتی، اور جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی ایسا ہے، الا ماشاء اللہ۔ آپ چلے جائیں جو کوٹھی ایریا ہے، جس کو اللہ توفیق دے، بس عام محلوں کی نمازوں کی مسجدوں میں بھی کچھ نمازی ہوتے ہیں، وگرنہ وہ بھی برائے نام سے۔ تو یہ نماز معراج کا تحفہ ہے، حضور آسمانوں سے لے کے آئے ہیں، تحفے کی کتنی قدر ہوتی ہے، اور اللہ نے 50 دے کے 5 باقی رکھی ہے، پھر ہم اس کو نہ پڑھیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ غزوہ طائف کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف میں، تو اتنا کہ ہے کہ وہ حضور نے طائف پہ حملہ فرمایا، محاصرہ فرمایا، لیکن وہ فتح نہیں ہوا، تو پھر آپ واپس آ گئے بغیر فتح کیے۔ تو پھر وہ اہل طائف خود آئے حضور کے پاس، تو کہا دیکھیں جی ہم آ گئے ہیں اور آپ نے ہمیں فتح نہیں کیا، ہم خود چل کے آئے ہیں، اب ہم کچھ شرطیں لگائیں گے تو مسلمان ہوں گے، مشروط مسلمان۔ پوچھا کیا شرطیں؟ 5 شرطیں لگائیں کہ ہم نمازیں تو پڑھیں گے، لیکن آپ کی نمازوں کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے، اور وقت ایسا ہے کہ وہ وقت ہی بڑا اہم ہے، صبح فجر کی نماز اٹھنے کو دل نہیں کرتا، عین کام کے دوران ظہر کی نماز، کام سے فراغت پہ عصر کی نماز،
پھر فارغ ہو کے گھر پہنچ کے تھوڑا آرام کے لیے آئیں تو مغرب کی نماز، رات کو سونا، گپ شپ، یہ وہ، عشاء کی نماز، یہ آپ کا جو 5 نمازوں کا شیڈول ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم پڑھیں گے نماز لیکن 3 پڑھ لیں گے، ہیں جی، تو یہ ہمیں آپ چھوٹ دیں نمازوں میں۔ اور انگور ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اگر ہم انگور کچا بیچیں تو اتنا ریٹ نہیں لگتا، ذرا تھوڑا سا اس کو نچوڑ لیں گے اور بوتلوں میں پیک کر کے دے دیں گے تو ذرا ہمیں اچھا وہ نفع مل جاتا ہے۔ ہمیں شراب کی اجازت دے دیں، جب شراب پئیں گے تو پھر شراب پی کے ہم کون سا کچھ تلاوت کریں گے، زنا ہی کریں گے، تو ہم زنا ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے حضرت، ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو ہمیں زنا کے بارے میں بھی ہمیں دیں، رعایت دیں۔ اور سود پہ ہماری معیشت کی بنیاد ہے، سود چھوڑیں گے جیسے آج کل کہتے ہیں نا، تو کیسے چلیں گے عالمی برادری کے ساتھ، تو سود کی بھی چھوٹ دے دیں۔ اور پھر آخری ہمارے طائف میں کچھ یادگاریں ہیں بزرگوں کی، یہ کچھ بت ہیں، ہم انہیں پوجیں گے نہیں لیکن بس یہ کھڑے رہیں، ہم انہیں دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے، بزرگوں کی یادگاریں ہیں تو بت نہ توڑے جائیں۔ یہ 5 شرطیں لگائی انہوں نے کہ یہ مانیں تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ قربان جائیے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمایا، دیکھو اب مکہ یہاں سے کتنے فاصلے پہ ہے، یہ ہے مکہ 70 کلومیٹر، تو اگر میں تمہیں 5 باتوں میں رعایت دوں تو مطلب یہ ہے کہ مکے کے مسلمانوں کا دین اور ہوگا اور طائف کے مسلمانوں کا دین اور ہوگا۔ میرا دین تو پوری دنیا کے لیے ایک ہے، قیامت تک کے لیے ایک دین لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، ہمیں سوچنے کا موقع دے۔ پر میں سوچ لو، ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے، وہ آئے، کہا ٹھیک ہے حضرت، ہم نے سوچا ہے، مشورہ بھی کیا ہے، ہم نے اسلام قبول ہے اور بغیر کسی قسم کی شرط کے ہم قبول کرتے ہیں۔ وہ تو شرط لگا رہے تھے اور ہم بغیر شرط کی نماز نہیں پڑھتے۔ مرجیہ طلباء علماء جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں نماز نہ پڑھو۔ میں کہا کرتا ہوں طلباء کو کہ عملی طور پر آج کا اکثر مسلمان مرجی ہے۔ مرجیہ کا معنی کیا کہ گناہ سے نقصان نہیں ہوتا، نیکی جس طرح کے کفر میں نیکی کا فائدہ نہیں، اس طرح اسلام میں گناہ کا نقصان نہیں۔ المعصیۃ لا تضر، الطاعۃ لا تفید مع الکفر والمعصیۃ لا تضر مع الایمان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لو، بے شک نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، نیکی نہ بھی کرو اور گناہ کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہی ہے مرجیہ، ان کا عقیدہ تھا اور آج کل کے مسلمان کا عمل ہے۔ عملی طور پہ ہر مسلمان، یعنی کہ ہم نہ کہیں اکثر مسلمان مرجی ہیں عملی طور پہ، کہ نیک کام بھی نہیں کرتے اور برائیوں سے بچتے بھی نہیں ہیں۔ اور بنیاد ہے بے نمازی گناہ کی، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا، اس کا دین نہیں ہو سکتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کسی کو کوئی عہدہ سونپنا ہوتا تو اپنے خفیہ اداروں کے ذریعے اس کی نماز چیک کرواتے۔ اس کی نماز دیکھو کیسی ہے، فرائض، نوافل، سنن، کمیت، کیفیت، تعداد، مقدار، وقت چیک کرتے۔ اگر نماز معیاری ہوتی تو اسے گورنر بناتے، اسے محکمہ دیتے، اسے سربراہ بناتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے دینا تو محکمہ ہے اور چیک نماز کرواتے ہیں۔ فرمایا دیکھو کہ نماز اللہ کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے، جو بندہ اللہ کا فریضہ صحیح ادا کرنے والا ہوگا وہ میری طرف سے سونپے جانے والی ذمہ داری بھی صحیح ادا کرے گا، اور جو اللہ کی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کرے گا تو وہ عمر کی طرف سے سونپے جانے والی ذمہ داری کو کس طرح صحیح ادا کرے گا۔ تو اس لیے اس پر لوگوں کو بتائیں، نماز کے بارے میں فضائل ہیں، وعیدیں ہیں جی، اور نماز یہ نہیں کہ بس پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، ایسا تو نہیں ہے۔ چلیں ابھی شروع کر دی، ابھی عمر 40 سال ہے، 35 سال ہے، بس ٹھیک ہے اب تو پڑھیں گے، پھر بھی پڑھی نہ پڑھی، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ نماز بالغ ہونے سے فرض ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10۔ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہونے پہ نہ پڑھیں تو مارو، سزا دو۔
بالغ ہونے سے نماز فرض ہو جاتی ہے، بچہ ہو یا بچی، بالغ ہونے سے لے کے روح نکلنے تک، موت آنے تک نماز فرض ہے۔ 5 نمازیں، چھٹے وتر، کوئی چھوٹ نہیں۔ خواتین کے لیے ایام کی معافی ہے، جو ان کے ماہواری کے ایام ہیں یا بچہ بچی کے پیدائش کے بعد نفاس کے ایام ہیں، وہ معاف ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ نہ عورت کو چھوٹ ہے کہ نماز چھوٹ جائے قضا نہ ہو، نہ مرد کو چھوٹ ہے کہ قضا نہ ہو۔ اگر میں آج نمازی بنا ہوں اور پچھلی زندگی میری 30 سالہ، 20 سالہ، 10 سالہ، 25 سالہ نماز کے بغیر گزری ہے، تو وہ میری نماز کہاں جائے گی؟ اس کا حساب کیسے ہوگا؟ وہ کون پڑھے گا؟ لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد۔ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی کسی کی طرف سے کھانا کھا سکتا ہے؟ بھئی میں بیٹھا ہوں، تم جاؤ کھانا کھاؤ، میرا بھی کھا لو، اپنا بھی کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا تو کیا میرا پیٹ بھر جائے گا؟ اور کس کی طرف سے نماز پڑھتا کون ہے؟ لوگ تو اپنے باپ کی وراثت بھی صحیح نہیں دیتے اپنی بہنوں کو، نماز تمہاری کون پڑھے گا؟ تو حالیہ نماز، آئندہ کی نماز اور ماضی کی نماز، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حساب کا مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلوغت سے لے کر موت تک کی زندگی کو دیکھیں گے، اور روزانہ کی 5 نمازیں اور وطر، اس کا حساب ہوگا۔ اگر فرض کی گنتی پوری ہوئی تو نماز میں کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا، اللہ ہم سب کو ایسوں میں بنائے کہ جن کی نماز پوری ہو۔ اگر فرض پورے نہ ہوئے تو نفل کو گنا جائے گا، 70 نفل سے 1 فرض پورے کر کے پھر بھی گنتی پوری ہو گئی تو اللہ اس پر بھی اس کو نماز میں کامیاب قرار دے گا۔ اگر فرض بھی پورے نہ ہوئے، عمر ہے 60 سال، 15 سال بچپن کی نکال دیں، نابالغی کے 45 سال رہ گئی، عمر ہے 70 سال، 15 سال نابالغی کے نکال دیں، 55 سال رہ گئی، تو 55 سال کی نمازوں کا حساب ہوگا۔ 55 سال کی نمازوں کا، 55 سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365 کو 55 سے ضرب دیں گے، اس کو پھر 5 سے ضرب دیں گے، 6 سے بل کے، وہ دیکھیں گے اس نمازیں پوری ہیں کہ نہیں۔ نہ فرض پورے ہیں اور نفل بھی اتنے نہیں ہیں کہ جس سے فرضوں کی گنتی پوری ہو سکے، وہ نماز میں ناکام ہوگا۔ اور حدیث میں ہے جو آدمی نماز میں ناکام ہوگا وہ اگلے حساب میں بھی ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ پھر وہ زکوٰۃ کے حساب میں ناکام، وہ روزے کے حساب میں ناکام، وہ حج کے حساب میں ناکام، وہ معاشرت کے حساب میں ناکام، وہ معاملات کے حساب میں ناکام، ناکام ناکام ناکام۔ اور جو ناکام ہوگا پھر وہ جہنم میں جائے گا، کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو کیوں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی بھائی؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں روٹی روزی کی فکر ہے، ہمیں سردی گرمی کی فکر ہے، ہمیں بل کی ادائیگی کی فکر ہے، بچوں کے سکول کی فیس کی فکر ہے، بچوں کی شادی کی فکر ہے، اپنی قبر کی اور اپنی نماز کی فکر کیوں نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں اور آخری وقت ہے، آخری وقت، غشی کے دورے بھی پڑ رہے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں، نگاہ بھی اوپر اٹھتی ہے، ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں۔ جب غشی دور ہوتی ہے، افاقہ ہوتا ہے، تو زبان پہ کیا؟ الصلاۃ الصلاۃ، لوگو نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا، ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا۔ تو یہ نماز کا موضوع ہے معراج کے بعد اور رمضان سے پہلے، اس پر جتنا ہو سکے آپ گفتگو فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری فیملی کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام ہم مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔